بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء عربی گرامر کورس، ہمارا آج کا لیکچر نمبر 12 مرکب کی بحث سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے مفرد سے بات کی تھی اور اس کی اقسام ثلاثہ، اسم، فعل اور حرف کی پہچان کی جو علامات ہیں ان سے گفتگو ہوئی اور پھر قرآن مجید سے اس کا اجرا کیا تھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم مرکب کی بحث کریں گے اور پھر قرآن مجید کے کچھ خاص مقامات سے اس کا اجرا بھی کریں گے۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے، جیسا کہ ہم نے علم نحو کے موضوع کے متعلق بات کی تھی کہ اس کا موضوع دو چیزیں ہیں، کلمہ اور کلام۔ کلمہ جسے مفرد بھی کہتے ہیں اس کی بات ہم نے کی، اور کلام جو کہ مرکب کی قسم ہے اس سے گفتگو کرنے لگے ہیں۔ تو مرکب کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ پہلے یہ مرکب ہے کیا؟ وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے اسے مرکب کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے وہ مرکب کہلاتا ہے، اور اس کی آگے دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں اور مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے علماء نحو نے فرمایا مرکب مفید اس مرکب کو کہا جاتا ہے کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، ایسا مرکب مرکب مفید کہلاتا ہے، اور اسی مرکب کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں۔ اور مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، اگر ہو تو مفید، نہ ہو تو غیر مفید کہلاتا ہے۔ ان دونوں کی پھر آگے کئی اقسام ہیں۔ پہلے ہم مرکب غیر مفید کی اقسام کی طرف آتے ہیں، پھر مفید سے بات کرتے ہیں۔ مرکب غیر مفید، اس کی مشہور چار اقسام ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف۔ غیر مفید، بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ چار قسمیں، اضافی، توصیفی، بنائی اور منع صرف۔ چاروں قسموں میں یہ معنی ملحوظ رہے گا۔ پہلی قسم اضافی، مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہو۔ پہلا جز مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جیسے غلام زید، زید کا غلام، تو اس میں غلام پہلا جز ہے مضاف ہے، زید دوسرا جز ہے مضاف الیہ ہے، اور دونوں کا مجموعہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ مرکب اضافی کی لفظی پہچان، مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، اور اس میں ترجمے سے بھی اس کی پہچان ہوتی ہے کہ جب ہم مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے ترجمے میں لفظ کا، کی، کے وغیرہ آتا ہے، یا را، ری، رے وغیرہ آتا ہے۔ مثلا غلام زیدن، اس کا ترجمہ ہے زید کا غلام۔ قرآن مجید میں آیا الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ تو وہ یہ جو آپ کے سامنے مثالیں رکھی، یہ مرکب اضافی کی قرآن مجید سے مثالیں ہیں۔ اسی طرح را، ری، رے والا ترجمہ، کوئی کہے کتابی، میری کتاب،
کتابُکا تمہاری کتاب، کتابنا ہماری کتاب. تو اس میں راری وغیرہ جو ہے وہ آ رہا ہے جو مرکب اضافی کی ترجمے کے اعتبار سے پہچان اور علامت ہوا کرتا ہے. مرکب غیر مفید کی دوسری قسم ہے مرکب توصیفی، جس کا پہلا جز موصوف اور دوسرا صفت ہوتا ہے، صفت چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. جیسے رجل عاقل، عاقل مرد. مرکب توصیفی کا ترجمہ کرتے وقت جز ثانی کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، جز اول کا ترجمہ بعد میں. رجل عاقل، عاقل مرد. رجل عالم، عالم مرد. رجل کذاب، جھوٹا شخص. تیسری قسم ہے مرکب بنائی، مرکب غیر مفید کی. مرکب بنائی اس مرکب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کیا جائے اور دوسرا اسم جو ہے وہ کسی حرف کو متضمن ہو، اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہو. جیسے یہ گنتی ہے 11 سے 19 تک. احد و عشر، تو اس میں ایک جز احد ہے، دوسری عشر ہے، دونوں کو ملا کر ایک کیا تو ہو گیا احد عشرہ. یہاں سے لے کے 19 عشرہ تک. تو دوسرا جز جو تھا عشر، وہ اپنے ضمن میں واو کو لیے ہوئے تھا، تو اس واو کو ختم کر کے دونوں اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے، گویا یہ مرکب بن چکا ہے. یہ گنتی ہے، اس کا ترجمہ اسی گنتی کے حساب سے کر دیتے ہیں، کوئی دقت پریشانی نہیں. چوتھی قسم ہے مرکب غیر مفید کی، مرکب منع صرف. مرکب منع صرف کیا ہوتا ہے؟ جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کرتے ہیں اور دوسرا اسم جو ہے وہ کسی حرف کو متضمن نہیں ہوتا. یعنی مرکب بنائی اور منع صرف میں یہ فرق ہوگا. اس میں بھی دو اسموں کو ملا کر ایک کرتے ہیں، اس میں بھی، لیکن مرکب بنائی میں دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہوتا ہے، جبکہ مرکب منع صرف میں دو اسموں کو ملا کر ایک کرتے ہیں لیکن دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہیں ہوتا. جیسے بال اور بک، یہ دو الگ الگ اسم تھے، تو ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا اور درمیان میں کوئی حرف نہیں تھا، تو یہ مرکب منع صرف کہلایا. اب آ جاتے ہیں مرکب غیر مفید کی چاروں اقسام، اضافی، توصیفی، بنائی اور منع صرف کے بیان کے بعد مرکب مفید کی دو قسمیں جو ابتدائی ہیں، خبریہ اور انشائیہ کی طرف. مرکب مفید جسے جملہ اور کلام کہتے ہیں. جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں اور جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ علماء نحو نے اس کی تعریف یہ بیان کی: جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے. پھر جملہ خبریہ کے آگے علماء نحو نے تقسیم کی، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اسمیہ خبریہ، ایک ہوتا ہے فعلیہ خبریہ. اسمیہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ اسمیہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی پہلی جز اسم ہو، اور اسی پہلی جز کے مختلف نام ہیں. مسند الیہ بھی اسے کہتے ہیں، مبتدا بھی کہتے ہیں. جیسے زید قائم، اس میں زید جو ہے یہ پہلی جز ہے جملہ اسمیہ خبریہ کی جو کہ اسم ہے، اور اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، مبتدا بھی کہتے ہیں، اور دوسری جز جو ہے اس کو مسند کہتے ہیں. اور یہی جملہ اسمیہ خبریہ کہلاتا ہے. جملہ خبریہ کی دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ خبریہ. اس کی پہچان، تعریف: جس کی پہلی جز فعل ہو اس جملے کو جملہ فعلیہ خبریہ کہا جاتا ہے. جیسے ضرب زید میں ضرب پہلی جز ہے جو کہ فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے، اور ضرب کو مسند اور زید کو مسند الیہ کہا جاتا ہے. اسی طرح جب اس کی ترکیب کرتے ہیں تو ضرب فعل، زید اس کا فاعل.
جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ، جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمے میں مسند الیہ کا ترجمہ پہلے ہی کیا جاتا ہے. مثلا زید قائم کا ترجمہ ہم کریں گے زید کھڑا ہے، اور ضرب زید میں اس کا ترجمہ ہم کریں گے زید نے مارا. تو آپ نے دونوں جملوں میں نوٹ کیا کہ مسند الیہ کا ترجمہ پہلے کیا گیا ہے، مسند کا ترجمہ بعد میں. مرکب مفید جسے جملہ اور کلام کہتے ہیں، اس کی دوسری قسم ہے جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے قائل کو، کہنے والے کو، بتانے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے. اس کی آگے علماء نحو نے 10 اقسام بیان کی ہیں، جو مشہور اقسام ہیں 10: امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم اور تعجب. امر کسے کہتے ہیں؟ امر وہ فعل ہوتا ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کام کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. سامنے والے فاعل سے ہم کسی کام کرنے کا مطالبہ کریں تو اس کو امر کہا جاتا ہے. جیسے فاعل مخاطب سے آپ کہیں اضرب، تو مار، تو اب ہم اس سے مارنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہوگا؟ امر. اور یہ انشاء کی قسم ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں بکثرت امر کا استعمال ہوا ہے. سورہ فاتحہ کو ہی دیکھ لیں، اس میں دعائیہ کلمے کے طور پر آیا ہوا ہے اہدینا، اے مولا تو ہمیں چلا. تو اس میں اہدی جو ہے یہ امر ہے. انشاء کی دوسری قسم ہے نہیں. نہیں کسے کہتے ہیں؟ نہیں وہ فعل ہوتا ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کسی فعل سے رکنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. جیسے فاعل مخاطب سے آپ کہیں لا تضرب، تو نہ مار. قرآن مجید میں اس کا بھی استعمال بکثرت ہوا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہی ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حالت نشہ میں تم نماز کے قریب مت جاؤ. قرآن مجید میں فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. فرمایا لا تجسسوا، ٹو میں نہ رہو. اور اس طرح کی متعدد مثالیں. اچھا، مرکب مفید کی قسم انشائیہ. انشائیہ کی آگے تیسری قسم ہے استفہام. استفہام کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جس کے ذریعے ہم کسی سے کوئی بات پوچھتے ہیں کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے. جیسے کوئی کہے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا، تو یہ ہم زید کے مارنے سے متعلق سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اس کو استفہام کہتے ہیں اور یہ بھی انشاء ہی ہے. قرآن مجید میں استفہام کا بھی استعمال ہوا ہے. تمنی لیت الشباب یعود. تمنی وہ جملہ جس کے ذریعے ہم کسی آرزو کا اظہار کرتے ہیں، کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. جیسے ہم یہ کہیں لیت الشباب یعود، یا کہیں لیت زیدن حاضر، کاش زید جو ہے وہ موجود ہوتا. تو اس میں تمنی کے اندر یہ پہلو ہوتا ہے ممکن اور ناممکن دونوں چیزوں کی خواہش اور تمنا کی جا سکتی ہے. ممکن کی تمنا جیسے زید موجود نہیں تو کہا جائے لیت زیدن حاضر، کاش زید موجود ہوتا. اور ناممکن کی تمنا جیسے کو کہے لیت الشباب یعود، کاش جوانی واپس آ جاتی. تو یہ تمنی جو ہے یہ بھی انشاء کی قسم ہے، اور اس سے آنے والا جملہ بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے. ترجی. ترجی بھی انشاء کی قسم ہے، اور ترجی سے مراد وہ جملہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم توقع کا اظہار کرتے ہیں. مثلا کو کہے لعل امرا غائب، یا لعل امرا حاضر، شاید کہ امر غائب ہے یا شاید کہ امر حاضر ہے. تو اس میں ہم توقع کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ بھی انشاء ہی کی قسم ہے. قرآن مجید میں اس کا بھی استعمال ہوا ہے. اگلی چھٹی قسم ہے انشاء کی عقود. عقود یہ عقد کی جمع ہے، وہ جملہ جس کے ذریعے ہم کوئی سودا یا معاملہ طے کرتے ہیں. یہ بیع و شراء کے جملہ معاملات اس میں آ جاتے ہیں.
دکانداروں سے، تجارت سے متعلق جو امور ہیں وہ سب اسی عقود کے تحت آتے ہیں۔ تو جب ہم دکاندار سے کوئی چیز خریدنے لگیں تو لفظ بولا جاتا ہے اشتریتو، اور دکاندار کی جانب سے بیعتو۔ تو بیعتو اور اشتریتو یہ عقد ہے اور انشاء ہے، لیکن اس میں یہ فرق یاد رہے، خریدنے کے بعد اگر کوئی کہے کہ بیعتو شیئن، میں نے فلاں چیز کوئی چیز خریدی، تو وہ جملہ خبریہ ہوگا، لیکن جب عقد ہو رہا ہے تب بیعتو اور اشتریتو کا استعمال انشاء کے طور پر ہوگا، تب جملہ انشائیہ ہوگا۔ ندا، یہ بھی انشاء کی قسم ہے۔ ندا وہ جملہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہیں، مقصود یہ ہوتا ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے، جیسے یا زیدو اور یا اللہ یا رسول اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ ندا۔ یہ کلمات بول کر ہم مخاطب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں، یا منادا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ 8ویں قسم ہے عرض۔ عرض اس جملے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی کو کام پر ابھارتے ہیں، کسی کو کام کی ترغیب دیتے ہیں، اور کام پر ابھارنا مقصود ہوتا ہے، جیسے آپ کسی شخص سے کہیں الا تنزل بنا فتصیب خیرا، بھی آپ ہمارے مہمان نہیں بنیں گے کہ آپ کو ہماری جانب سے بھلائی ملے، بھلائی پہنچے۔ تو اس میں الا تنزل بنا فتصیب خیرا یہ عرض کا استعمال کیا گیا ہے، اور مخاطب کو مہمانی پر جو ہے ابھارنا مقصود ہے۔ مرکب مفید کی قسم جملہ انشائیہ کی 9ویں قسم ہے قسم۔ وہ جملہ جس کے ذریعے ہم کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پکا کرتے ہیں، پختہ کرتے ہیں، اسے قسم کہا جاتا ہے۔ یہ بھی انشاء کی قسم ہے۔ فرمایا واللہ لأضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ تو اس میں واللہ یہ قسم ہے اور لأضربن جواب قسم ہے، اور یہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ تعجب، یہ بھی انشاء کی قسم ہے۔ تعجب اس سے مراد وہ جملہ ہے جس کے ذریعے ایسی حالت کا اظہار کیا جائے کہ انسان جو ہے وہ حیران ہو، حیرت زدہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں تعجب وہ چیز جس کا سبب مخفی ہو اور اسے دیکھنے سے انسان پر جو حالت طاری ہوتی ہے اس حالت کو تعجب کہتے ہیں۔ اگر سبب ظاہر ہو جائے تو پھر تو تعجب ختم ہو جاتا ہے، لیکن سبب مخفی ہو، پوشیدہ ہو، ظاہر نہ ہو تو یہ تعجب ہوگا، اور یہاں یہی جملہ مراد ہے کہ جس سے اس حالت کا اظہار کیا جائے، اور اس کی مثال ما احسن زیدن، زید کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے آج کے لیکچر میں مرکب کی بحث کی، جس میں ہم نے مرکب مفید، غیر مفید اور ان دونوں کی آگے اقسام اور اقسام کی اقسام سے تفصیل سے بات کی۔ اب احباب کا عملی کام یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید سے مرکب اضافی، توصیفی، بنائی، منع صرف اور جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، پھر اسمیہ، فعلیہ اور انشائیہ کی امر، نہیں، تمنی، استفہام، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب، ان سب کی مثالوں کو دیکھنا ہے۔ ہم دائرہ محدود کر لیتے ہیں پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ، اور اس میں سورہ فاتحہ بھی شامل کی جا سکتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں سے جہاں پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے وہاں تک آپ نے مرکب کی جو بحث ہے، مفید، غیر مفید اور ان کی اقسام، اقسام کی اقسام، ان کو تلاش کرنا ہے، نوٹ کرنا ہے، اور ان اقسام کا تعین بھی کرنا ہے کہ یہ کون سی قسم ہے۔ مثال میں 1-2 آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جیسے تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تو با حرف جار کو چھوڑ کر آگے اسم اللہ، اللہ کے نام سے، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ اللہ الرحمن، تو اس میں لفظ اللہ موصوف اور الرحمن اس کی صفت ہے، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں مرکب توصیفی ہے۔ تو اسی میں مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کی مثال سورہ فاتحہ سے ہی مل گئی۔ اب مفید کی مثال لے لیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پورا ایک جملہ ہے، اور جملہ کی قسم جملہ خبریہ ہے، اور خبریہ کی قسم جو ہے وہ اسمیہ ہے، کیونکہ شروع میں اسم آ رہا ہے۔ تو اس طرح غور کرنے سے آپ کو جو باقی مثالیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ مل جائیں گی، اور آپ کی مشق بھی ہو جائے گی، اجرا بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عربی گرامر کورس کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، آمین بجاہ النبی کریم۔